اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام۔ ناظرین محترم، مؤمنین اور مؤمنات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے ماہ مبارک رمضان کی 13 تاریخ، جس کا افطار سے فارغ ہو کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ حضرات بھی اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس مبارک مہینے کی ان نورانی اور عرفانی پروگرامز کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ان ایام کی ہم سب کی ناقابل اور قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے، اور باقی کے ایام جو ماہ مبارک رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، مخصوصاً جو آنے والی مناسبتیں ہیں، شبۂ قدر جو بہت ہی قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں اور آنے والے ایام میں بہتر سے بہتر استفادہ کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ ایک عظیم مناسبت سے ہم سب قریب ہو رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی پہلی خوشی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ 15 ماہ مبارک رمضان کو امام کی ولادت ہوگی، اس کے جشن اور اس کی خوشی کی بھی ابھی سے ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج موضوع ماہ رمضان اور امام زمان حالات کے اعتبار سے مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کے تحت چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ رمضان میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے۔ ہم چاہیں گے کہ مولود ماہ رمضان امام حسن علیہ السلام کی نگاہ میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا ہے۔ مختصر پروگرام ہے، اس لیے کہ اس پروگرام کے بعد حسب دستور جو علی چینل کا پرچہ آپ حضرات کی خدمت میں دیا جاتا ہے، اس کی قرآن اندازی ہوگی۔ پہلی روایت عبداللہ ابن حارث نامی راوی کہتے ہیں کہ میں امام علی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے گفتگو کر رہا تھا، تو امام نے ایک امام کے بعد دوسرے امام، دوسرے امام کے بعد تیسرے امام کی خصوصیات کو ذکر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ میرا آخری نائب، میرا آخری فرزند حجت ابن الحسن پردہ غیبت میں چلے جائیں گے۔ تو جناب عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا کہ امام پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرے سامنے میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، میں مولا کو دیکھ رہا ہوں، مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، میں مولا سے سوال کر رہا ہوں، مولا مجھے جواب دے رہے ہیں، ہمیں جو بھی مشکل آ جاتی ہے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کا امام ان کے نگاہوں سے غیبت میں چلا جائے گا، ان کو نظر نہیں آئے گا، ان کے درمیان نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے امام سے سوال کیا کہ اے میرے مولا، اے امیر المؤمنین، مجھے تھوڑا سا وضاحت بیان کریں، جب امام پردہ غیبت میں چلے جائیں گے تو مجھے تھوڑا توضیحات بیان کریں، مجھے تھوڑا سا کھل کر مسائل بیان کریں کہ اس وقت کیا کیا ہوگا۔
امام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اس زمانے کی اور ظہور کی کیفیت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات کی مکمل اطلاع اور مکمل بات خود امام جانتے ہیں، امام زمانہ، اور وہ بتائیں گے۔ مجھے رسول نے بتایا ہے، اور مجھے بتانے کے بعد رسول نے یہ تاکید کی ہے کہ اے علی، جو باتیں میں ظہور سے پہلے غیبت کے دور اور اس مسائل کی آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں، ان مسائل کو سوائے اپنے دو معصوم فرزند یعنی حسن اور حسین علیہم السلام کے کسی اور کو نہ بتائیں۔ یہ صرف ایک راز ہے آپ کے، میرے اور معصوم اماموں کے درمیان۔ امام حسن علیہ السلام جو اس روایت کے مطابق رازدار روایات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور عالم بے روایات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، امام حسن علیہ السلام، آپ کی ولادت ہے اور آپ کی بارگاہ سے ہم کچھ روایتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاید یہ جو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وہ مسائل سنانے کے بعد یہ کہا کہ علی اس بات کو اور ان مسائل کو سوائے اپنے دو معصوم فرزند حسن اور حسین کے کسی اور کے سامنے نہ بتائیں، وہ روایات ہیں جن روایات کی برداشت عام عوام میں نہیں ہے۔ ظرفیت، قابلیت، طاقت، استطاعت لوگوں کے درمیان جن روایات کی نہیں ہے، ان روایات کو راز میں رکھا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم کچھ حد تک علماء، بزرگان، صاحبان علم کی مدد سے کچھ سمجھ سکتے ہیں، ان روایتوں کو بحسب ظرفیت، ہماری طاقت اور توانائی کے حساب سے اماموں نے بیان کیا ہے۔ ان اماموں میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک خصوصیت ہے 12ویں امام کے ظہور اور آپ کی زندگی غیبت کے بعد کے مسائل کی ایک خصوصیت یہ ہے، ہمارے 14 معصومین میں سے کوئی معصوم ایسے نہیں ہیں جنہوں نے ظہور کے مسئلے پر روشنی نہ ڈالی ہو۔ دیکھیں عزیزان محترم، کوئی مسئلہ جب بہت زیادہ اہمیت کے حائز ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے، تو جتنے بھی ذمہ دار افراد ہوتے ہیں اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ رسول اللہ کی ذات سے لے کر خاتم الاوصیاء حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ہر امام اور معصوم کی زبان سے دور غیبت اور امام زمانہ کی حکومت اور آپ کے ظہور کے حالات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ جب یہ مسئلہ اتنا اہمیت رکھتا ہے تو ہمیں اس مسئلے کے سامنے اور اس مسئلے کے روبرو اور اس مسئلے کے مقابل کم توجہ نہیں ہونا چاہیے، چہ بے رصد بے توجہ۔ اگر ہم بالکل توجہ ہٹا دیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک عظیم مسئلے پر ہم زیادہ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے۔ ایک شخص نے آ کر امام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ اعطنی بقدر مروتک، اے فرزند زہرا، اے علی کے لخت جگر، اے امام حسن، آپ کی شان اور آپ کے مقام کے اعتبار سے مجھے کچھ عنایت کریں۔ امام نے فرمایا لا تسعنی، تم نہیں سنبھال پاؤ گے، تمہارے میں سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ سوال کرنے والا چالاک تھا، ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، سوال بدل دیا۔ اس نے کہا مولا میرے شان اور مقام کے اعتبار سے مجھے کچھ عنایت کریں۔ تو امام نے 200 دینار اس کو عطا کیے۔ اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سوال کیا کہ مولا فرق کیا تھا؟ اس نے پہلی مرتبہ کہا
آپ کے شان کے مطابق عطا کریں. دوسری مرتبہ کہا میری شان کے مطابق عطا کریں. تو آپ نے پہلی مرتبہ کہا سنبھال نہیں پاؤ گے, دوسری مرتبہ 200 دینار دے دیے. تو امام نے فرمایا میری شان یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو پوری دنیا حوالے کر دوں, میں چاہوں تو زمین و آسمان اس کی گود میں رکھ دوں, میں چاہوں تو زمین کا سارا خزانہ نکال کر اس کے دامن میں رکھ دوں. یہ میری شان ہے, یہ میرا مقام ہے, اس میں یہ ساری چیزوں کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کے جو روایات ہیں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے وہ آپ نے ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ 2 یا 3 روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی روایت, جب امام حسن علیہ السلام صلح آپ نے انجام دی تو آپ کی صلح کے بعد کچھ بے ایمان اور ضعیف الایمان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا امام کی ذات مبارک پر. تو امام نے ان لوگوں سے کہا کہ صلح کی قیمت تم کیا ہے تم نہیں جانتے. اگر جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جب تک یہ دنیا ختم ہوگی اس وقت تک جتنے لوگوں کے اور جتنے موجودات اور جتنے مخلوقات پر سورج نے اجالا ڈالا ہے, روشنی ڈالی ہے, ان سارے مخلوقات کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر میری صلح رکھی جائے تو میری صلح کا وزن ان تمام مخلوقات سے زیادہ ہوگا. تم کیا جانو کہ صلح کیا ہے, تم نہیں جانتے صلح کیا ہے. پھر امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں وقت کا امام ہوں, میری اتباع تم پر واجب نہیں ہے, کیا میں جنت کا سردار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک ابن رسول اللہ, کیوں نہیں, آپ ہمارے امام زمانہ ہیں, آپ کی اتباع, آپ کی پیروی, آپ کی باتوں کو ماننا, آپ کے حکم پر سر تسلیم کرنا یہ ہمارا وظیفہ ہے, اور آپ جنت کے سردار ہیں. جب امام نے ان سے یہ اعتراف سنا تو امام نے فرمایا دیکھو میری صلح ایسی ہے, اس کے راز, اس کے پشت پردہ کی باتیں تم کو اب پتہ نہیں چلیں گی. جس طرح سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کو نکلے کشتی میں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے انجام پانے والے کچھ کاموں کو دیکھ کر اعتراض کرنا شروع کر دیا. جبکہ اس سفر کے ختم ہونے کے بعد اس کی حقیقت ان کو پتہ چلی. سفر ختم ہونے سے پہلے تک ان کو ان کا حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے کاموں کا راز نہیں معلوم تھا. اسی طرح سے میری صلح کے راز کو میرے فرزند امام زمانہ, جب حسین میرے بھائی حسین کا 9واں فرزند اس دنیا میں آئے گا, ظہور کرے گا اور اپنی حکومت کو ہاتھوں میں لے گا, اس وقت وہ دنیا کے سامنے میری صلح کی قیمت کو بتائے گا. تو عزیزان گرامی, امام حسن علیہ السلام نے اپنی اس روایت میں اسلام اور مخصوصاً امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں انجام پانے والے بعض امور کی اسباب اور وجوہات کو موکول کیا ہے, ٹال دیا ہے امام نے 12ویں امام کی حکومت میں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک ہماری روایت میں ہے کہ جب 12ویں امام ظہور فرمائیں گے تو انسانوں کی عقل کامل ہو جائے گی, انسانوں کی عقل میں کوئی ناپختگی نہیں ہوگی, انسانوں کی عقل پختہ ہو جائے گی. پختہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے, ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں. آج سے 5 سال پہلے, 6 سال پہلے ہم اور آپ نے کچھ ایسے کام انجام دیے ہیں, اس وقت ہمیں اچھے لگ رہے تھے. آج جب ان کاموں کو ہم سوچ رہے ہیں ہم کو ہنسی آ رہی ہے. ہم نے کیا تھا 6 سال پہلے, کیا کر دیا تھا ہم نے. بھائی 6 سال پہلے بھی آپ ہی نے انجام دیا تھا, اس وقت بہتر اور ضروری سمجھ کے آپ کر رہے تھے. آج آپ ہی ہیں
کیوں آپ اپنے گزشتہ اور ماضی میں انجام پانے والے کاموں کو سوچ کر، باتوں کو سوچ کر ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، تعجب کر رہے ہو؟ تو انسان جواب دے گا، اگر آج اور اس وقت مجھے وہ کام کرنا کا جو ہے موقع آ جائے تو اب میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب ہماری عقل تھوڑا سا پختہ ہو گئی ہے۔ آج ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو آج کے 5 سال بعد، 4 سال بعد یا کچھ سالوں کے بعد ہم کو پتا چلے گا نہیں کرنا تھا، یہی کرنا تھا، نہیں کرنا تھا، کرنا تھا، نہیں کرنا تھا۔ اسی کشمکش میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہم قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری عقل پختہ ہوتی، ایک جو کر دیا کر دیا، ایک جو نہیں کیا نہیں کیا، یہ کرنے کے بعد پچھتانا یا نہ کرنے کے بعد ندامت کا احساس کرنا ہمارے عقل کی عدم پختگی، پختہ نہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب 12ویں امام ظہور کریں گے تو انسانوں کی عقل پوری طرح سے پختہ ہو جائے گی۔ جب انسانوں کی عقل پوری طرح سے پختہ ہو جائے گی، امام حسن فرما رہے ہیں میری صلح کی قدر ناپختہ عقلوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جب آخری امام ظہور فرمائیں گے، عقلیں پختہ ہو جائیں گی، تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا صلح حسن علیہ السلام کی قدر اور منزلت کیا ہے۔ تو ہم دین کے کچھ مسائل کی گہرائی سے سمجھنے کے لیے ان کے اسباب اور وجوہات کو، جو آج کبھی کبھی بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں شبہہ اور شک ڈال دیتے ہیں، ان سے اگر ہم بچنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہم 12ویں امام کے تعجیل فرج کی شدت سے دعا کریں، مخصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، کہ جب امام آ جائیں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل جو آج ہمیں کبھی کبھی شک اور شبہہ یا تھوڑا سا انسان کو کشمکش میں ڈال دیتے ہیں، لرزا دیتے ہیں، ان کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں خوشحال تھا، بابا نے میری یہ خوشحال کیفیت دیکھی تو فرمایا بیٹا حسن تم خوشحال ہو؟ بابا ہاں میں خوشحال ہوں۔ امام امیر المؤمنین نے فرمایا بیٹا حسن کتنا سخت ہے وہ وقت جب میری شہادت کے بعد تمہاری امامت اور بنی امیہ کی حکومت ہوگی۔ مومنین کے لیے بنی امیہ کی حکومت میں زمین تنگ ہو جائے گی، فاسقوں کے لیے میدان کھول دیا جائے گا۔ جو بھی غلط کرے گا، غلط کہے گا، غلط بولے گا، غلط پھیلائے گا، غلط کی دعوت دے گا یا غلط کو ترویج کرے گا، اس کو دنیا مالا مال کر دے گی۔ غلط بولنے والے، غلط کا ساتھ دینے والے، باطل کی طرفداری کرنے والوں کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ جو حق بولنے والے ہیں یا حق کو پھیلانے والے ہیں یا حق کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں، ان سب کو چن چن کر موت کی گھاٹ اتارا جائے گا۔ بیٹا یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ مہدی آخر الزمان تشریف نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو حوصلہ دے رہے ہیں، بیٹا حسن آپ کی امامت میں آنے والی مشکلات پر گھبرانا نہیں، آپ کی امامت میں آنے والے مصائب و شدائد و آلام کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے اور ان کا بدلہ لینے کے لیے اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مہدی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ اس وقت یہ سارے مشکلات ختم ہو جائیں گے، اس وقت پھر حق کا بول بالا ہوگا، باطل نیست و نابود ہو جائے گا۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر حق ہی حق ہوگا، پھر اتنا پیارا ماحول بن جائے گا، شیر اور بکری کی دوستی دیکھنے کو ملے گی، وقت پر مناسب بارشیں ہوں گی، جس کے نتیجے میں قسم قسم کی نعمتیں کثرت کے ساتھ دنیا میں موجود ہوں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس حکومت میں زندگی کرنے کی سعادت مل جائے۔ اللہ اکبر۔
امیر المؤمنین کی یہ روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہم تک پہنچائے ہیں۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اگر امام مہدی ظہور کر جائیں بارشیں وقت پر ہوگی۔ ابھی یہ جو ایام گزرے ہیں، جو تجربے کار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بارش آنا تھا نہیں آئی، بارش کے ایام ہیں، گرمی شدت سے ہو رہی ہے، فلاں مناسبت کی بارش آنی تھی، فلاں تاریخ کی بارش آنی تھی، نہیں آئی۔ یہ آخری زمانے میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ بارشوں کا وقت بدل جائے گا، موسم میں بارشیں نہیں ہوں گی، بے موسم بارشیں ہوں گی۔ لیکن جب ہمارا آقا اور مولا زہرا کا لال حسین کا آخری وارث اس دنیا میں اپنی حکومت کو ہاتھ میں سنبھال لے گا، امیر المومنین فرماتے ہیں وقت پر مناسب بارشیں ہوں گی، مختلف قسم کے پھل سبزیاں نعمتیں کثرت کے ساتھ، تاکہ سب تک ان نعمتوں کو اللہ پہنچا سکے اور سب تک پہنچ جائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یا اللہ ہم سب کو وہ خوش نصیبی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ وقت عطا فرما کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ زہرا کے لال کی حکومت ہے، امام کے احکامات جاری ہو رہے ہیں اور ہم امام کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے امام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آخری روایت عرض کر کے آپ کی زحمت کو آج کی تقریر سے ختم کریں۔ امام نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام نے، کہ ظہور سے پہلے زمانے کے حالات بڑے تکلیفوں والے ہو جائیں گے۔ یہ حالات صرف غیروں میں نہیں، ہمارے چاہنے والوں کے اندر بھی بہت شدت کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ حالت یہ ہو جائے گی، 12ویں امام کا کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو جائے گی کہ شیعہ، ہمارے شیعہ، لا یکون ھذا الامر، امام حسن نے فرمایا ہمارے مہدی کا ظہور، علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا الذی تنتظرون، جس کا انتظار تم کر رہے ہو، حتی یبرأ بعضکم من بعض، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرو گے۔ ایک ہمارا شیعہ دوسرے شیعہ سے بیزاری کا اظہار کرے گا، ایک ہمارا شیعہ دوسرے شیعہ پر لعنتیں کرے گا۔ حالت اتنی خراب ہو جائے گی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے حالات میں جانے سے پہلے، اور ہمیں ان حالات میں مبتلا نہ فرمائے کہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے چہرے پر اپنے منہ کا پانی پھینکے گا، تھوکے گا انسان ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے چہرے پر۔ جب حالت یہ ہو جائے گی تو امام نے فرمایا پھر ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہے گا یہ کافر ہے، علی ولی اللہ کہنے والا، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا، کالے کپڑے پہننے والے کو ایک آدمی دوسرے آدمی پر انگلی اٹھا کر کہے گا کہ یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ جب حالت اتنی خراب ہو جائے گی تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ روایتیں جو ہیں، ان روایتوں کو جو بتایا گیا ہے ہمیں کہ حالتیں ایسی ہو جائیں گی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ حالتیں کتنی خراب ہونے والی ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں، اور ہم ان مصیبتوں میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کا سچا منتظر قرار دیتے ہوئے ان برے کاموں سے اور ان غلط کام اعمال جو دنیا میں سرزد ہونے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور بچائے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں بحق ماہ مبارک رمضان، پروردگار عالم شبہائے ایام بیز ہیں، پروردگارہ ان ایام اور ان مبارک ساعات کا واسطہ 12ویں امام کو سلامتی عطا فرما اور 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ انشاءاللہ ابھی مختصر وقفے کے بعد علی چینل کے اراکین سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہنر